تھوڑا سا بلند آواز میں درود و شریف پڑھ لیجیے۔ پتہ چلے کوئی عاشق اور غلام بیٹھے ہیں۔ اور اب جس نے درود و سلام پڑھا، کوئی زور تو نہیں لگا، نہ کوئی مصیبت پڑی، نہ اٹھ کر کہیں جانا پڑا، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا پڑا، اور ایک دفعہ درود و سلام پڑھنے سے مل کیا گیا؟ اگر بندہ یہی غور کر لے نا کہ ایک دفعہ درود و سلام پڑھنے سے مل کیا رہا ہے، تو وہ کبھی اس کی زبان درود و سلام پڑھنے سے رکے ہی نہ۔ جس نے ایک دفعہ درود و سلام پڑھ لیا، اس کے 10 گناہ معاف ہو گئے۔ صرف 10 گناہ معاف نہیں ہوئے، 10 نیکیاں بھی لکھ دی گئی، اور صرف 10 نیکیاں ہی نہیں لکھی گئی، جنت میں 10 درجے بھی بلند ہو گئے۔ تو زور کتنا لگا اور اس کا انعام کتنا مل گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے حبیب کی نسبت ہمیں عطا کری، جس کا کہ نام نامی لینا اور آپ کے لیے دعا مانگنا بھی عبادت ہے۔ باقی عبادات کے لیے آپ کو اٹھ کر وضو کرنا پڑتا ہے، مسجد میں جانا پڑتا ہے، یا مصلی پر چڑھنا پڑتا ہے، روزہ رکھنا پڑتا ہے، کعبے جانا پڑتا ہے۔ صدقات اور خیرات کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے، حلال کمانے کے لیے زور لگتا ہے، لیکن یہ وہ عبادت ہے نہ کوئی زور لگا، نہ کوئی پھٹیک لگی۔ اللہم صلی علی محمد کسی نے کہا، 10 نیکیاں 10 گناہ مٹ گئے اور 10 درجے بلند ہو۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، درود پڑھنے کا فائدہ نہ رب کو ہے نہ اس کے رسول کو ہے۔ ہم نے دعا مانگنی ہے اللہ سے، حضور کے مقام اور مرتبے کی بلندی کی، یہ درود ہے۔ عموماً جس طرح باقی کوئی سر پتہ نہیں ہے نا ہمیں قرآن کی، اکثر لوگوں کو درود کا بھی پتہ نہیں کہ درود کیا شاید۔ درود دعا ہوتی ہے کیا؟ اللہم صلی علی محمد، اس کا معنی پتہ کیا بنتا ہے؟ اللہم، اے اللہ تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند کر، آپ کی شان میں اضافہ فرما۔ جب اللہ سنتا ہے کہ یہ گناہگار بندہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، مجھ سے میرے محبوب کی سر بلندی کی دعا مانگ رہا ہے، تو رب کہتا ہے جا 10 گناہ بھی معاف کیے، 10 نیکیاں بھی لکھی، 10 درجے بھی بلند۔ اور ہر عبادت کا کوئی پتہ نہیں قبول ہونا۔ نماز پڑھو، کیا پتہ رب قبول کرے نہ کرے، کہیں غلطی رہ جائے۔ صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھو، کیا پتہ قبول نہ ہو۔ بندہ مال خرچ کر کے مکے پہنچے، کعبے کے طواف کرے، منی، مزدلفہ اور عرفات کے میدان میں وقت گزارے، حج کے ایام میں حج ادا کرے، اس کے بعد 6 دن کے بعد کیا پتہ کیا گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی ہے حج قبول ہونے کی؟ کوئی گارنٹی ہے روزہ قبول ہونے کی؟ کوئی گارنٹی ہے نماز قبول ہونے کی؟ مال خرچ کرے، صدقات دے، زکوٰۃ دے، خیرات دے، نیت میں ذرا سا بھی آ جائے لوگ مجھے سخی کہیں، نیت میں ذرا سا بھی آ جائیں لوگ مجھے حاجی کہیں، نیت میں ذرا سا بھی آ جائے لوگ مجھے متقی کہیں، نیت میں ذرا سا بھی آ گیا لوگ مجھے متقی کہیں تو روزہ گیا، نیت میں ذرا سا بھی آ گیا لوگ مجھے سخی کہیں تو زکوٰۃ گئی،
نیت میں ذرا سا بھی آ گیا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں تو حج گئی، نیت میں ذرا سا بھی آ گیا لوگ مجھے نمازی کہیں تو نماز گئی، کیا پتا قبول ہو نہ ہو، ذرا سا بھی ریا اس میں آئی نہیں یا کوئی اور غلطی ہوئی نہیں تو نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ قابل قبول نہ رہے رب کی بارگاہ میں، لیکن رب نے کہا جب تو پڑھے گا میرے محبوب پر درود، تیری زبان سے اللہم صلی علی محمد نکلنے کی بات ہے، قبولیت پہلے ہوئی کھڑی۔ اس کی قبولیت میں شک پتہ ہے کیوں نہیں؟ باقی ہر عبادت بندہ کرتا ہے اپنے لیے اور مانگتا ہے اس میں اپنی کچھ نہ کچھ چیز، اس میں آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگ رہے، اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگ رہے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ میں کچھ نہیں مانگ رہا، تو اپنے حبیب کا مقام بلند کر۔ تو رب کہتا ہے تو نے اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگا، جا تجھے سب کچھ دیا۔ اس لیے درود پڑھا کرو۔ حضور کے ایک صحابی تھے، آ کر عرض کرنے لگے حضور میں اپنے دن کے اوقات کے وظائف کو 4 حصوں میں بانٹوں اگر، اور ایک حصہ درود پڑھ لوں باقی 3 حصے کچھ اور کر لوں تو کیا یہ کافی ہے؟ حضور نے اپنے غلام سے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن درود کچھ اور پڑھ لے تو تیرا بھلا ہو جائے گا۔ پھر اس غلام نے عرض کی سرکار اگر 2 حصے درود پڑھوں اور 2 حصے باقی کوئی اور وظائف ادا کروں؟ حضور نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اور کچھ بڑھا لے تو بہتر۔ پھر اس غلام نے عرض کی حضور اگر 3 حصے آپ پر درود پڑھوں اور 1 حصے باقی نفلی عبادات یا وظائف ادا کروں، نفلی فرائض کی بات نہیں کرنا، تو پھر میرے لیے بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا ہے، اگر اور بہتر درود کر لے کچھ زیادہ تو اور اچھا ہے۔ پھر اس غلام نے عرض کی حضور 4 کے 4 حصے آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں۔ حضور نے فرمایا اگر یہ تو کر لے تو تیرے ہر کام بے بیڑا پار ہو جائے گا، تجھے نہ دنیا میں کوئی کمی آئے گی، نہ قبر میں کوئی کمی آئے گی، نہ آخرت کے دن کوئی کمی آئے گی۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا درود و سلام پڑھنا ہم مسلمانوں پر فرض عین ہے۔ قرآن کا ہر حکم، قرآن میں جو حکم آیا ہے نا کرنے کے لیے وہ فرض ہوتا ہے، پھر اس کے بعد واجبات آتے ہیں، پھر اس کے بعد نوافل آتے ہیں۔ تو یہ جو درود شریف کا پڑھنا ہے یہ فرض ہے ہر مسلمان پر، اور اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم درود پڑھو، سلام پڑھو اپنے نبی پر، بے شک ان اللہ، بے شک اللہ بھی اور اس کے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ انسانوں اور فرشتوں کا درود پڑھنا اللہ سے دعا ہے، اے اللہم صلی علی محمد، کہ اے اللہ تو ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ بلند فرما دے، اور اللہ کا درود پڑھنا ہے کہ اللہ اس مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں تو یہ ہمارا درود ہے، اور اللہ مقام اور مرتبے کو بلند کرتا ہے تو یہ رب کا درود ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر کے آگے چلتا ہوں۔ میں نے آپ سے صرف 30 منٹ گفتگو کرنی ہے، جس میں سے 10 منٹ ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک جگہ پر میں نے سنا ایک شخص فرما رہا تھا کہ درود وہ عبادت ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں اور مخلوق بھی کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت میں نے پہلے لفظوں میں کر دی، اس کو تھوڑا سا کھول دوں۔ ہم مخلوق کی عبادت کرنا اور ہے،
عبادت وہ کرتا ہے جو مخلوق ہو. سمجھ رہے نا میری بات؟ جو پیدا ہوا ہے، جو مخلوق ہے وہ عبادت کرتا ہے. اللہ مخلوق نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد. اللہ احد ہے، بے نیاز ہے، نہ اس وقت سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. عبادت کرتا ہے جو پیدا ہو. اور عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف خالق، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں. ہماری درود پڑھنا عبادت ہے، رب کی درود پڑھنا عبادت نہیں ہے. رب کا درود پڑھنا اس عبادت کو جو ہم کر رہے ہیں، درود کے اضافے کی اللہ سے مانگ رہے ہیں مرتبے کی، اس کی بلندی کو کرنا. تو یہ ہمیشہ ذہن میں بٹھا لیجئے، کبھی یہ لفظ مت بولیے یہ کفریہ لفظ ہیں. اور میں یقین کے ساتھ، رسوخ کے ساتھ پورا فتویٰ دے کر کہتا ہوں، اس ایسے جاہلانہ الفاظ کے بعد آپ پر کلمہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. اس لیے وضاحت رکھا کریں، اللہ اور مخلوق میں فرق رکھا کریں. اللہ ایک ہے، مخلوق میں سب سے افضل حضور کی ذات ہے. اللہ نے مخلوق میں حضور جیسا کوئی بنایا نہیں، حضور کا ثانی کوئی نہیں، حضور کا سایہ کوئی نہیں. ساری مخلوق تلے، حضور اونچے، لیکن حضور سے اونچا اللہ. تو پتہ چلا اللہ نے ہمیں اس حبیب کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اپنے اس حبیب کے ساتھ وابستہ کیا ہے کہ جس کا نام نامی لینا اور جس کی سربلندی کے لیے دعا پڑھنا ہی رب سے 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ 100 مرتبہ درود دہاڑی میں پڑھ لو تو نیکیاں گن لو، گناہ گن لو، کتنے معاف ہو. اور کوئی اوکھا کام بھی نہیں ہے. آج میرے سے یہ عہد کرو کہ اپنے حبیب پر جتنا زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھ سکتے ہو پڑھو. درود پڑھنے سے نیکی ملتی ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. جواب کہاں سے ملتا ہے؟ جواب روضہ مبارک سے ملتا ہے، مدینہ منورہ سے ملتا ہے. کیونکہ حضور نے خود فرمایا سلام کرنا سنت ہے اور اس سلام کا جواب دینا فرض ہے. تو جب آپ دوسرے مسلمان کو سنت میں سلام کرتے ہو تو اس کے لیے فرض ہے کہ جواب میں آپ کو بھی سلام دے. اور جب ہم نبی پر درود و سلام پڑھیں گے تو حضور بھی جواب میں واپس سلامتی کی دعا کریں گے. اور جس کو جواب حضور کے روضے سے آ گیا، دنیا بھی سنور گئی، قبر بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی. اور اس میں حضور کی حیات کی ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی. سبحان اللہ. حضور کو نبی پاک نے فرمایا جب مجھ پر کوئی صلاۃ و سلام پڑھتا ہے سبحان اللہ تو اللہ میرے روح کو میرے جسم میں لٹاتا ہے. حضور کو روح کو مبارک کو اللہ اپنے حضور کے جسم مبارک میں لٹاتا ہے، اور حضور اپنے جسم سے اور روح سے اس کا جواب دیتے ہیں اپنے عاشق کا. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، وہ وقت کون سا ہے جب درود و سلام رکتا ہو؟ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے. ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں. اس وقت کوئی امریکہ میں بھی پڑھ رہا ہوگا، کچھ دیر بعد کوئی لاہور میں پڑھ رہا ہوگا، کوئی ملتان میں پڑھ رہا ہوگا، کوئی افریقہ میں پڑھ رہا ہوگا، کوئی برطانیہ میں پڑھ رہا ہوگا، کوئی آسٹریلیا میں پڑھ رہا ہوگا، کوئی شمال میں پڑھ رہا ہوگا، کوئی جنوب میں پڑھ رہا ہوگا، کوئی مشرق میں پڑھ رہا ہوگا تو کوئی مغرب میں پڑھ رہا ہوگا. تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ جو اذان کی آواز مسجد سے بلند ہوتی ہے یہ دنیا میں 24 کے 24 گھنٹے گھومتی رہتی ہے. اگر یہاں مغرب ہے تو سعودی عرب میں اثر ہے، اگر وہاں اثر ہے تو جناب
امریکہ میں اس وقت فجر ہے اور ادھر جناب اس وقت ظہر ہے کہیں، تو 24 کے 24 گھنٹے اذان کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور 24 کے 24 گھنٹے نبی پر درود و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اب درود و سلام بند ہوگا تو روح جسم سے واپس جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں، فیضان حضور ناز جہاں۔ درود و سلام کی صدائیں بند ہوگی تو روح واپس لوٹے گی جسم سے۔ جب صدائیں ہی بلند ختم نہیں ہونی، بلند ہونی، تو روح سے مبارک واپس لوٹے گی نہیں جسم مبارک سے۔ تو پتا چلا کہ تیرا میرا نبی اپنی جسم کے ساتھ زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روحانی زندگی تو بہت آگے کی بات، اور اس حدیث پر ہر مکتبہ فکر کا اتفاق ہے کہ یہ سچی حدیث ہے۔ تو کیا خوبصورت نیکی ہے۔ اور اس کے بعد 15 منٹ ہو گئے میرے، 16 منٹ۔ میں اس لیے دوبارہ آپ سے وقت کا جو کر رہا ہوں کہ ہم نے تھوڑا سا جلدی پہنچنا ہے۔ دربار شریف پر ایک چھوٹا سا فنکشن ہے آج مغرب کے وقت۔ مجھ سے بعد مفتی سرور صاحب دعا سے پہلے آپ کو بتائیں گے وہ کیا فنکشن ہے مختصر الفاظ میں۔ ہم نے وہاں پہنچنا ہے 5 بجے، اس لیے میں وقت کی پابندی کو بہت ملحوظ خاطر رکھ رہا ہوں، اور ویسے بھی دل سے کی ہوئی سچی بات 5 منٹ کی اور اپنی بڑائیاں اور علمیت دکھانے کے لیے، نعرے لگوانے کے لیے 10 گھنٹے کی بات بھی بے معنی ہو تقسط ہوتی ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے سٹیج سیکرٹری صاحب غائب ہو گئے۔ یہ عادت ہے ہمارے محفلوں میں، سٹیج سیکرٹری بھی غائب ہو جاتے ہیں، نعت خواں بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ اپنی نعت سنا کر یہ نذرانے بٹورے اللہ حافظ۔ حالانکہ محفل کا ادب کا تقاضا ہے کہ اگر آئے ہو تو یا تو آتے نہیں، آئے ہو تو شروع سے لے کے آخر تک بیٹھو۔ کیا پتہ کون سی گھڑی قبولیت کی ہے، اور کیا پتہ کون سی گھڑی سرکار کی آمد کی ہو اور بندہ اٹھ کے چلا جائے۔ لہذا اس انداز سے ٹائم دینے چاہیے کہ بندہ کوشش کرے۔ پھر سے وہ بھی ایک پڑھ رہے تھے، میں نے کوئی لمبی بات ہی مولویوں والی بات تو میں نے کرنی کوئی نہیں، ٹوٹی بھوٹی باتیں کر رہا ہوں جو میں نے سنی۔ لیکن ایک بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں، جو کہہ رہا ہوں دل سے کہہ رہا ہوں، نہ ان نوٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ اپنی شہرت کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے پیر کا مشن سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ تو میرے محترم مسلمان بھائی اور پیر بھائی، وہ بھی گفتگو کر رہے تھے کہ جی حسین نانا نبی بابا علی، اجے پوچھنا ہے حسین کی ہے۔ میں بتاؤں حسین کی؟ وہ تو شعر پڑھ کے چلے گئے نا، ورنہ سنتے میری بات، کیونکہ یہ عموماً اچھے لوگ بھی ہیں، نعت خوان اور سٹیج سے زیادہ تر وہ کتاب سے ایک چیز پڑھ کے بس وہ آگے بیان کر دیتے ہیں، اکثریت ان میں سے عالم بھی نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ کوئی ایسی غلط بات بھی کر جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہے، جن کو علماء کرام کو وضاحتیں کرنی پڑتی ہیں بعد میں اپنے مسلک کو بچانے کے لیے۔ ایسی گفتگو بھی یہ لوگ کر جاتے ہیں۔ میری بری بات مت مانے گا کوئی بیٹھا ہے بندہ ایسا، میں حق بات کر رہا ہوں، غلط بات نہیں کر رہا، کسی پر انگلی میں نہیں اٹھا رہا، حق بات کر رہا ہوں۔ اچھی پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی ہیں جو سٹیج سیکرٹری کے منصب پر نعت خوانی کر رہے ہیں، میں ان لوگوں کو گفتگو کر رہا ہوں جو اپنے کم علمی سے کچھ غلط گفتگو کر جاتے ہیں۔ انہوں نے غلط بات کوئی نہیں کی، میں صرف بتانا چاہتا ہوں حسین کیا ہے۔ حسین قرآن کی تفسیر ہے، حسین رسول اللہ کی سنت ہے، حسین رسول اللہ کی سیرت ہے۔
دو لفظوں میں کہوں گا، حسین دین اسلام ہے۔ حسین کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ اور اگر آج کسی کو سمجھ نہ آئے نا کہ اسلام کیا ہے، حسین کی زندگی کو دیکھ لو، اسلام سمجھ آ جائے گا۔ اور آج ہم میں سے اکثریت جس اسلام کو پکڑ کے پھر رہی ہے نا، یہ وہ اسلام نہیں ہے جو حسین کا اسلام ہے۔ یہ وہ اسلام نہیں ہے جو حسین کا اسلام ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے 7 منٹ اور کہ آپ کے اور میرے پیر امام حسین نے قربانی کس لیے دی اپنی جان کی؟ قربانی کس لیے دی اپنے معصوم بچوں کی؟ قربانی کس لیے دی اپنے جوان بچوں کی، جوان بھتیجوں کی، جوان بھانجوں کی؟ کیوں مدینہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا اور ریگستان میں تن تنہا جان دے دی؟ ایک سوال ہے، کیوں مکہ چھوڑا، کیوں مدینہ چھوڑا؟ لاکھوں آپ کے مرید تھے، آپ مکے میں کھڑے ہو جاتے، ہزاروں آپ کے پیچھے لوگ اکٹھے ہو جاتے، مدینے میں کھڑے ہو جاتے، ہزاروں لوگ پیچھے اکٹھے کھڑے ہو جاتے۔ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے آج کہ وہ کون سا اسلام تھا جس کو حسین نے بچایا؟ وہ کون سا اسلام تھا جس کو حسین نے بچایا؟ اور آج ہم اس اسلام سے کہیں اور کھڑے ہیں۔ آپ کو تو نہیں کہہ رہا بڑے پیر کے مرید ہو، اپنے آپ کو سنا رہا ہوں میں خود تو اسلام سے بہت دور کھڑا ہوں، حقیقت جس کے لیے حسین نے جان دی تھی۔ کیا یزید اور حسین کی نمازوں کی لڑائی تھی؟ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں میرے سامنے۔ کیا یزید اور حسین کی روزوں کی لڑائی تھی؟ کیا یزید اور امام حسین کی حجوں کی لڑائی تھی؟ کیا یزید اور امام حسین کی خطبوں کی، میلادوں کی، توحید کانفرنسوں کی لڑائی تھی؟ کیا یزید اور حسین کی ختم بخاری کی لڑائی تھی؟ تو پھر لڑائی کس چیز کی؟ یزید نے تو ایک دفعہ بھی پیر حسین کو نہیں روکا نماز نہ پڑھ، ایک دفعہ بھی نہیں کہا روزہ نہ رکھ، ایک دفعہ بھی نہیں کہا حج نہ کر، ایک دفعہ بھی نہیں کہا زکات نہ دے۔ وہ تو کہتا تھا ایک نہیں، فرض نمازیں 5 نہیں، پوری زندگی نماز نیتی رکھو۔ یزید تو یہ چاہتا تھا۔ یزید یہ بھی نہیں کہتا تھا صرف رمضان کے روزے رکھے، حسین کہتا تھا کہ پوری زندگی روزے ہی رکھے۔ حسین کو وہ بھی، اس کو وہ حسین بھی قبول تھا جو ہر وقت کعبے کا طواف کرتا رہے، اس کو وہ حسین بھی قبول تھا جو صرف نمازیں پڑھتا رہے، اس کو وہ حسین بھی قبول تھا جو صرف صدقات ادا کرتا رہے اور نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے۔ اس کو تو یہ سارا اس قسم کا حسین قبول تھا، تو پھر لڑائی کیسی تھی؟ پھر لڑائی کس چیز کی تھی؟ اس سے سمجھ لگتی ہے کہ حسین کیا ہے، اگر حسین کی قربانی کو ہم سمجھ دیں، اور اسلام کیا ہے۔ اگر اسلام محض نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو پھر امام حسین نے یزید سے لڑائی کیوں لڑی؟ مدینے میں بیٹھے رہتے، نمازیں پڑھتے رہتے اور مسجد نبوی میں پڑھتے رہتے اور اپنے نانا کے روضے کے سامنے پڑھتے رہتے، اس کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ حجیں کرتے رہتے اور کعبے کا ایک حج نہیں کئی حج کرتے رہتے، یزید کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یزید کو ایک اعتراض تھا، مجھے برا مت کہو، میرے نظام کو برا مت کہو، میرے سسٹم کو برا مت کہو۔ اور امام حسین کی یہی لڑائی تھی، پورا جو نظام اور سسٹم ہے یہ میرے نانا کے دین کے خلاف ہے۔ ایک شرابی، ایک زانی، ایک دین کی توہین کرنے والا اور علل اعلان شریعت کو توڑنے والا شخص ہم پر حکومت نہیں کر سکتا، یہ تھا حسین کا نعرہ۔ اور آپ یہی آخر تک فرماتے رہے، جس زبان کو نانا چوستے تھے آج وہ زبان ایک بدکردار کی حکومت تسلیم کر لے، جس ہاتھ پر نانا بوسہ دیتے تھے آج وہ ہاتھ ایک بندے کے ہاتھ ایسی دوستی کر لے مثلثاً جو دین کا مذاق اڑا رہا ہے وہ۔ اور تاریخ میں، دنیا عالم کی تاریخ میں صرف 3 حضرات 4 ایسے ہیں جنہوں نے نبوت کے کندھوں پر سواری کی۔ پچھلے 1,24,000 نبیوں میں سے
کسی کو اللہ نے یہ اعزاز نہیں دیا کہ کسی نبی کے کندھے پر سواری کرے. نبی کے کندھے پر اگر کوئی سوار ہوا تو علی ہوا یا علی کی اولاد ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. 5 منٹ اور اجازت. مکہ فتح ہوا. کعبہ 360 بتوں کا گھر تھا. 360 بت کعبے میں تھے جس کے گرد طواف کیا جاتا تھا. رسول اللہ مکہ فتح کرنے کے بعد پہنچے اور آپ نے بتوں کو کعبے سے باہر نکال کر پھینکنا شروع کیا. ایک بت ان کا اونچا تھا. حضور کا آسا مبارک نہیں پہنچا وہاں تک. پہنچ سکتا تھا. بے شک بے شک. وہ ہاتھ جو مدینے کی سرزمین پر کھڑے ہو کر جنت کے کھجوروں کے باغ میں لگے ہوئے گچھے پر پہنچ سکتا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ حضور دوران نماز ہاتھ بڑھا کر پیچھے کر کے کھینچ لیا. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا جب میں نے نگاہ اٹھائی تو جنت پر پڑی, جنت کے باغ پر پڑی, جنت کے باغ میں لگے ہوئے کھجور کے درخت پر پڑی, کھجور کے درخت پر لگے ہوئے گچھے پر پڑی. میں نے ہاتھ بڑھایا کہ گچھا توڑ لوں, لیکن میں نے پھر چاہا تو میں نے نہ توڑا اور خالی ہاتھ واپس لے آیا. جو ہاتھ مدینے کی سرزمین پر کھڑے ہو کر جنت کے باغ میں لگے ہوئے کھجور کے گچھے تک پہنچ سکتا ہے, کیا وہ کعبہ کی چھت پر پڑے ہوئے ایک بت پر نہیں پہنچ سکتا تھا؟ اللہ نے عظمت دکھانی تھی مولا علی کی. حضور نے آسا کیا, نہیں پہنچا. حضور نے فرمایا علی ادھر آؤ, اور یہ نہیں فرمایا کہ جھک جاؤ, میں تمہارے کندھوں پر چڑھتا ہوں اور اس بت کو توڑتا ہوں. حضور نے فرمایا آگے آؤ نا ذرا, میرے یہاں پر کندھے پر کھڑے ہو کر چڑھو, اس بت کو تو توڑو. ایک تو علی نبوت کے کندھے پر سوار ہوئے, اور پھر حسن سوار ہوئے, اور پھر حسین سوار ہوئے, اور پھر ان کی بہن زینب سوار ہوئی. ان 3 بچوں کے علاوہ اور علی کے علاوہ کوئی نبوت کے کندھے پر سوار ہی نہیں ہوا. اور سوار بھی کس پہ ہوا؟ امام الانبیاء کے کندھے پر, سید المرسلین کے کندھے پر, خاتم النبیین کے کندھے پر. دین ہمیں انہی نے سکھانا تھا. کیا وہ حسین جس نے نبی کے کندھوں پر سواری کی اس کی بیعت کر لیتا جو دین اسلام کے سسٹم کو خراب کر رہا تھا؟ تو آؤ میرے دوستو اس دین اسلام پر چلو. وہ دین نمازیں بھی بتاتا ہے, روزے بھی بتاتا ہے, زکوٰۃ اور حج بھی بتاتا ہے, اور سچ بولنا بھی بتاتا ہے, حلال کھانا کم بچاتا ہے, حرام سے بچنے کے لیے کہتا ہے, بڑے کا ادب کرنے کے لیے کہتا ہے, چھوٹے پر شفقت کرنے کے لیے کہتا ہے, ہمسائے سے اچھا سلوک کرنے کے لیے کہتا ہے, سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کا نظام دیتا ہے. جو اسلام کھانا کھانے کا طریقہ بھی بتا دے, جو اسلام بیت الخلاء میں جانے اور بیت الخلاء سے نکلنے کا طریقہ بھی بتا دے, کیا وہ اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بتاتا؟ یہی اسلام ہے, اپنی زندگیوں کو اسلام کے تابع لے آؤ. یہ ضابطہ حیات ہے, یہی محبت رسول ہے, اور یہی عشق رسول ہے, یہی قرآن ہے کہ اپنی زندگیوں کو تابع لے آؤ اس دین کے جس کے لیے حسین نے جان دے دی. تو اللہ سے میری دعا ہے کہ اس ذکر کی پاک محفل میں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے, ہمیں اسلام کے انمول اصولوں پر زندگی بھر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ہاتھ میں قرآن پکڑو, دوسرے ہاتھ میں اہل بیت پکڑو, اور اللہ کا شکر کرو. اللہ نے ہمیں پیر بھی وہ دیا سید محمد عبداللہ شاہ کی روپ میں, جو پیر بھی ہے, کامل بھی ہے, اور سید بھی ہے, اور اولاد علی بھی ہے, اور آل نبی بھی ہے. ایک ہاتھ میں قرآن لے لے, ایک ہاتھ میں اہل بیت لے لے, تیرا بیڑا پار. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.